السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام میں اپنے بات کرتے ہیں مختلف عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پر، ان کی معاشی سیاسی صورتحال اور دیگر مسائل پر کوشش کرتے ہیں پروگرام میں گفتگو کی جائے۔ اور کیونکہ پروگرام روایتی جو مارننگ شوز ہیں اس سے تھوڑا سا بلکہ کافی مختلف ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ حالات حاضرہ کے اوپر زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے اور اپنے پروگرامز کے ذریعے جو اس وقت عالمی منظرنامہ ہے اس کے اوپر بھی نظر ڈالی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملکی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے یقیناً جو حالات پر نظر رکھتے ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو معاشی بحران ہے وہ بد سے بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو یہ پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں وہ یقیناً ان کے علم میں یہ بات ہے کہ بارہا اپنے پروگرامز میں ان تمام معاملات کی نشاندہی ہم نے ماضی میں کی ہے۔ اور یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں ایک فیصلہ جو عین متوقع تھا کہ یہی آئی ایم ایف کی جانب سے کہا جائے گا بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، جیسے نگراں سیٹ اپ نے کہا کہ آئی ایم ایف سے منظوری کے بعد کوئی کسی قسم کا ریلیف دیا جائے گا، اس کی کوئی امید نہیں تھی، اور ساتھ ہی نگراں سیٹ اپ میں موجود جو وزراء ہیں وہ اس چیز کی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ ایسی کوئی امید رکھنا کہ آنے والے دنوں میں مزید کوئی کسی قسم کا ریلیف دیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے، اس کے بارے میں سوچنا کسی دیوانے کے خواب سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس وقت عمومی صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ جو دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر آج کوشش کریں گے پروگرام میں ابتدا میں بات کی جائے۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، ان سے ہم اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سید ثاقب علی شاہ سی ای او ہیں السید گروپ کے، اور میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں، انہیں میں ویلکم کروں گا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جی یاسر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسے ہیں بھائی آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ شاہ صاحب ابھی مختصراً میں نے حالات کی طرف نشاندہی کی ہے، لیکن آپ اس سے پہلے بھی جب آپ سے بات ہوئی آپ نے کہا کہ یقیناً حالات تو پیچیدہ ہیں لیکن کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے۔ ذرا فرمائیے کہ شاہ صاحب اب صورتحال کا جائزہ اگر لیں تو معاشی چیلنجز پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ اور پاکستان میں رہنے والا ہر شخص جو اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ملک سے جو ہے وہ فرار اختیار کی جائے، کیا یہ سوچنا آپ کے خیال میں درست ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کیجیے۔ یاسر بھائی دیکھیں، اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہر چیز آپ کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ ڈالر سے لے کر باقی معاملات، سونے کو، باقی معاملات کو دیکھیں کہ اس وقت حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جی تو جب ملک پاکستان کے اندر آپ نے رہنا ہے، آپ کو انوائرمنٹ وہ والا نہیں ملے گا، تو ظاہری بات ہے ہر بندہ عزت نفس رکھنے والا یہی سوچے گا کہ اس نے اگر زندگی سیدھے طریقے سے جینے کا حق تو وہ رکھتا ہے، اگر حق رکھے گا تو اس کے لیے ظاہری بات ہے جب آپ انوائرمنٹ اپنے ملک میں نہیں دے پاؤ گے جی تو اس وقت اس نے رائے اختیار کرنی ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ پہ اس نے جا کے اپنے فیملی کو، اپنے آپ کو سروائیو تو کرنا ہوگا۔ بالکل جب ٹھیک۔ آپ کے ملک کے اندر 22 سالہ لڑکے کو، 22 سالہ بچے کو وزیر کھیل بنایا جا سکتا ہے، اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کی اس وقت کوئی بھی ایسا فیصلہ حکومت نہیں کر پا رہی ہے جو ملک کے لیے اچھا ہو۔ ہمیشہ ملک دن بدن اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو ملک میں اس وقت بالکل نہ کاروبار ہو رہا ہے، نہ معاملات ہیں کہ اس وقت دیکھیں نا ملکی حالات اس پہ آپ پہنچے ہیں کہ ہر بندہ، جب آپ ایک اچھا انوائرمنٹ نہیں دو گے تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، لوگ قتل عام کریں گے، لوگوں کے بچے چور اور ڈاکو بننے کی طرف جا رہے ہیں، تو لوگوں نے اس چیز سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ جی جی بالکل ایسا ہی آپ نے صحیح کہا کہ لوگوں کے پاس اب میرے خیال میں آپشنز ختم ہو گئے ہیں۔ کیا شاہ صاحب سوچتے ہیں کہ کیا یہ معاملات حل ہو سکیں گے؟ کیونکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ یہی دعویٰ کرتی ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے،
معاشی مشکلات دور ہو جائیں گی اور نہ جانے کس کس قسم کی باتیں کی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ لوگوں کی حالت زار تبدیل ہوئی ہے، نہ ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے گئے اور نہ ہی اس کی کوئی امید انہوں نے چھوڑی ہے۔ تو کیا واقعتاً حالات ایسے ہی ہیں؟ ذرا فرمائیے۔ یاسر بھائی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ایز اے قوم ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا۔ جی حکومتوں کا تو آنا جانا لگا رہے گا، حکومت کوئی بھی نہیں آئے گی تو وہ نئے خواب دکھا کے آپ کو چلی جائے گی۔ سب سے پہلے تو اگر ہم نے ملک کو صحیح کرنا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں لاسنیت سے نکل کے، برادری ازم سے نکل کے، ہمیں سندھی، بلوچی، ماجر، ہزارہ وال، پنجابی سے نکل کر ہمیں سب سے پہلے پاکستانی ہونا پڑے گا۔ جس دن ہم پاکستانی قوم ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ گئے، ہمارا نظریہ، ہمارے معاملات تو ایک ہیں، ہمارا مسئلہ ایک ہے، ہمارا ملک ایک ہے۔ ہم نے جس دن اس ملک میں لاسانیت سے، برادری ازم سے نکل کے باہر، جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم پاکستانی ہیں، اس وقت سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن فی الوقت آپ دیکھیں کہ ہم فرقہ واریت کے حساب سے بھی آپ دیکھ لیں، آپ قومیت کے حساب سے بھی دیکھ لیں کہ ہم ایز اے قوم بچ گئے ہیں۔ ہم نے اپنی زبان کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے زبان والے کو دیکھنا ہے، ہم نے ملک کے بارے میں نہیں سوچنا ہے۔ تو جب آپ کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا تو ہر بندہ آئے گا، وہ فائدہ اٹھائے گا اور چلا جائے گا۔ بالکل ہم ٹھیک ہے۔ ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہمارا آنا اس وقت بہت لازمی ہے۔ دیکھیں اس وقت ہم تجربے کے قابل نہ ہمارا ملک رہا ہے، نہ ہم کسی تجربے کی طرف جا سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی تو اس وقت دیکھیں نا یاسر بھائی، 22 سالہ لڑکے کو آپ وزیر کھیل یا کوئی بھی وزیر، اس وقت جتنے بھی ملک میں وزیر دیکھ لیں، مشیر دیکھ لیں، یا جن کو بھی اس وقت یہ سارے عہدے دیے گئے ہیں، تو کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح ملک کو چلا پائیں گے؟ بھائی بالکل دیکھیں بالکل ایسا صدارتی نظام کے اندر جس طرح ہوتا ہے یاسر بھائی کے ٹیکنوکریٹ کو لگایا جاتا ہے، ہی۔ کم جی سے جی کم جی آپ جس بندے کو وزیر لگا رہے ہو، کیا اس کو کچھ ہاؤ نہ ہو کسی چیز کی سمجھ ہے؟ کہ ایسے ہی آپ ان نون بندے کو اٹھا کے لگاؤ گے؟ تو یاسر بھائی مجھے آپ ایک بات بتا دیں، جی جی آپ اسی طرح ایک ادارے میں پروگرام کر رہے ہیں K21 میں، آپ 2 4 6 مہینے کسی ان نون بندوں کو دے دو نا پروگرام، سارے وہ آ کے کریں گے ٹی وی کے اوپر، 6 مہینے کے اندر آپ کا پورا پروگرام، یہ سیٹ اپ سارا زیرو ہو جائے گا، غرق کر کے پروگرام، چینل کا نام سب کچھ ختم کر کے بالکل چلے ایسا جائیں ہی گے۔ ہے، بالکل آپ نے تو صحیح ملک کہا۔ چلانے کے لیے بھی ان بندوں کو 22 سال کے بچے کو آپ وزارتیں دو گے تو اس کا حال یہی ہونا ہے، اس میں کوئی بھی انوائرمنٹ آپ بہتری کی سوچ نہ رکھیں، جو ہو رہا ہے اس سے اور بدتر ہوگا۔ بالکل ایسا ہی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کے لیے لائق لوگوں کی ضرورت ہے جو معاملات کو چلانا جانتے ہوں۔ لیکن شاہ صاحب اب کیا کریں، حکومتیں بھی جو آئیں وجود میں یا لائی گئیں، ان کے اندر بھی جو لوگ تھے، اب دیکھیں اب زیادہ پرانی بات نہیں ہے، پچھلے دور کے اندر ہی جس قسم کے لوگ رہے وزارتوں پہ اور اہم منصب کے اوپر فائز رہے، وہ بھی ہم نے سب کچھ دیکھا ہے۔ تو اب لوگ کہاں سے لے کر آئیں گے یہ تو بتائیے۔ چلیں اب عام انتخابات ہو بھی جاتے ہیں، یہ وہی پرانے لوگ ہیں جو اس سے پہلے معاملات کا بگاڑ کا شکار کرتے رہے ہیں، جن کی وجہ سے معاملات بگاڑ کا شکار رہے۔ اب فرمائیے کہ لوگ کہاں سے لے کر آئیں، وہ کہاں ملتے ہیں لوگ جو ان معاملات کو چلا سکیں، یہ ملک کی جو باغ ڈور ہے اس کو سنبھال سکیں، وہ لوگ کہاں ہیں یہ فرمائیے۔ یاسر بھائی دیکھیں نا، لوگ ہمارے ملک کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے، ہمارے ملک کے اندر ٹیکنوکریٹ بھی ہیں، ہمارے ملک کے اندر ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، معیشت کو چلانے والے لوگ ہیں لیکن دیکھیں جب ملک کے اندر ایک عام بندہ 22 چوری کرنے والا یا کوئی عام بندہ 20,000 چوری کرنے والے کے اوپر ہماری، آپ نے کئی پروگراموں میں دیکھا ہوگا کہ 2-4 لاکھ یا لاکھ روپے سے کم والی کوئی بائک یا پیسے کوئی چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایز اے قوم ہم 500 بندہ اس کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو مار پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ملک کے اندر چوری کرنے والے، ملک کو خراب کرنے والے، ملک کو کس نے نقصان دیا، جب ان کے اوپر ہم ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ہمارا کوئی بھی ادارہ ہاتھ نہیں ڈالے گا، ہم ان کو سزائیں نہیں دیں گے، تو ظاہری بات ہے جو بندہ بھی اس وقت بہتر بندہ ہم نے اپنے بندوں سے ڈھونڈنا ہے، باہر سے تو ہم نہیں لا سکتے ہیں۔ تو جس طرح دیکھیں کہ کوئی بھی معاملات چلانے کے لیے آپ نے کرپشن کو عام کیا ہوا ہے، آپ نے ملک کے اندر قانون نہیں ہے، ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، ملک کے اندر اس وقت آئین نہیں ہے، تو جو بندہ آئے گا وہ یہی سمجھ کے آئے کہ بھائی میرے پاس جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر میں کماؤں اور سائڈ پہ ہو جاؤں۔ جب آپ کے ملک کے اندر انصاف کا طریقہ کار صحیح ہوگا، جب آپ کے ملک کے اندر آئین کا طریقہ کار صحیح ہوگا، جب عدالتوں کا نظام صحیح ہوگا، تو اس وقت ہر بندہ کرپشن کرتے ہوئے، معاملات کو خراب کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچے گا۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت عام عہدوں کے اوپر فائز ہیں،
ان کے لیے دروازے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں. جس طرح جو بندہ چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے جو بندہ آئے گا وہ ملک کو نقصان دے گا اور سائڈ پہ ہوتا جائے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہی سلسلہ جاری ہے. اچھا اب شاہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آئی ایم ایف کی طرف جانے کا سلسلہ ہے بڑا مشکل سوال ہے, ہر شخص اس بارے میں بات کر رہا ہے کہ یہ سلسلہ کبھی ختم ہو پائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ کبھی وہ وقت آئے گا جو اس چنگل سے آزاد ہوں گے اور آزاد اور خود مختار ہو کر فیصلے کر سکیں گے؟ یہ بہت پیچیدہ ہے اس وقت معاملہ بنتا چلا جا رہا ہے, ذرا فرمائیے گا کیا کہیں گے؟ یاسر بھائی دیکھیں, آئی ایم ایف کے پاس جانا اس وقت پاکستان کی مجبوری بن چکی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں کہ اس وقت یہود نصارہ نے ہمیں اس طریقے سے پھنسایا ہوا ہے کہ ان کے پاس دیکھیں پاکستان کو توڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کوئی اور راستہ ان کو مل نہیں رہا تھا. ہم نے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے انہوں نے ہمیں جکڑ لی ہے. ان کو پتہ ہے کہ جب بھی ان کے معاملات خراب ہوں گے انہوں نے بیج مانگنے کے لیے ہمارا راستہ اختیار کرنا ہے. اس وقت آئی ایم ایف کے ہم جتنے بھی انٹرنیشنل باقی ادارے ہیں, ورلڈ بینک ہو گئی, باقی جتنے بھی جو لون دے رہے ہیں اس وقت پاکستان کو, ہم اس وقت ان کے غلام بن چکے ہیں. آپ ان کی غلامی سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے ہیں, کیونکہ ملک کو چلانے کے لیے جب بھی آپ کو پیسہ درکار ہوگا تو آپ نے کہاں سے لانا ہے؟ آپ نے ورلڈ بینک کے پاس جانا ہے, آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, باقی جتنے بھی ادارے ہیں ان کے پاس آپ نے جانا ہی جانا ہے. آپ اس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیں نا اس وقت جتنے بھی ملک کے اندر اس وقت کاروبار کے حالات آپ دیکھ لیں, باقی معاملات جتنے بھی خراب ہو رہے ہیں وہ کون کروا رہا ہے؟ وہ آئی ایم ایف کروا رہا ہے. جس طرح اس وقت آئی ایم ایف چاہ رہا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا ہے. ہیلو جی 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 شاہ صاحب. یاسر بھائی, تو جب دیکھیں نا, جب ایک چیز میں آپ کو جکڑ لیا گیا ہے, آپ اس کے مقروض بن چکے ہو, تو مجھے ایک عام میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے اگر کسی بندے سے لون لیا ہوگا یا ہم نے اس کے لون کے اوپر یہ اپنی سوچ رکھی ہوئی, تو ظاہری بات ہے جس طرح وہ ہمیں بولے گا, جس طرح وہ طریقہ کار ہمیں بتائے گا, ہم نے اسی کے اوپر چلنا ہوگا. جب ہم اس کے طریقے سے تھوڑا بہت بھی آگے پیچھے ہوں گے تو وہ دوسری دفعہ ہمیں کبھی بھی لون نہیں دے گا. اس نے اپنے معاملات ہمیں اسی طریقے سے رکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ملک کے اندر اس وقت خانہ جنگی کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے. اس وقت لوگوں کے حال دیکھیں کہ لوگوں کے پاس کرائے سے بڑھ کر اس وقت بجلی کے بل آ رہے ہیں کہ ہزاروں ٹیکسز کیوں لگائے گئے؟ وہ غلام ہیں, ہم غلامی میں آ کے جس طرح وہ کہیں گے وہ ہم اس طرح کرتے جا رہے ہیں. اس وقت ہمیں آئی ایم ایف کا ہمیں پوری قوم کو غلام بنا دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ کیا کوئی ایسی حکومت آپ کو نظر آتی ہے کہ جس کے پاس ان مسائل کا حل ہو؟ کیونکہ جتنی بھی حکومتیں آئیں, ابھی آپ دیکھیں ایک سلسلہ نیا جاری ہے ملک میں کہ چینی کا بحران ہے, ایک کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی, یا کوئی اور بحران ہے کسی اور کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی, تو یہ سلسلہ سال ہر سال چلتا آ رہا ہے. میرا آپ سے سوال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی رائے میں کون سی ایسی جماعت ہے یا کون سا ایسا سسٹم ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیلیور کر سکے گا؟ یہ ذرا فرمائیے گا. یاسر بھائی معذرت کے ساتھ یہ بات میں کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا سسٹم نہیں لگ رہا کہ جو بھی اس وقت پاکستان کو اس حالات سے نکال سکے. اس حالات سے نکلنے کے لیے جو ہمارا راستہ تھا ہم نے اس کو چھوڑ کے ہم کسی اور راستے پہ چل پڑے. میرے خیال میں اس وقت جس وقت تک آپ اسلام کا راستہ اختیار نہیں کریں گے, آپ شریعت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے, تو آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یاسر بھائی مجھے بتائیں, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں, تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہنے کے لیے مجھے بتائیں کہ جس ملک کو تباہ کرنا ہو اس کو شرح سود اس وقت آپ کے ملک میں کیا ہے 25%. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. مجھے بتائیں نا وہ ملک کیسے سروائیو کرے گا؟ اس ملک کو آپ کیسے سیدھا کر سکتے ہو جس کے اندر آپ بینک میں 1 کروڑ روپے رکھتے ہو, 25 لاکھ روپے آپ کو سالانہ ملیں گے؟ کیا کوئی دوسرا بندہ جب 25 لاکھ روپے, کوئی دیکھ بھال نہیں کرنی, کسی قبضے کا خوف نہیں ہے, کسی دوسری چیز کا خوف نہیں ہے, سیدھا 1 کروڑ روپے جا کے بینک میں رکھ دو, آپ کو سال کے بعد 25 لاکھ روپے آپ کے ہاتھ میں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں, میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ملک کے اندر شرح سود 25% ہوگا تو مجھے بتائیں کاروبار کون کرے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. بالکل کاروبار میں پیسہ کون لگائے گا؟ بالکل بالکل شاہ صاحب, یہ آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ یہ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اور بڑی بدقسمتی ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں لیکن اس معاملے کے اوپر کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ اعلیٰ عدالتوں کا فیصلہ بھی اس کے اوپر آ چکا ہے کہ ہمیں اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس گرداب میں پھنس چکے ہیں. اور کوئی بھی حکومت ہو اس کے لیے تقریباً ناممکن ہی ہے کہ وہ اس سلسلے کو ختم کرے. اور آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ یہی وہ واحد مسئلہ ہے,
کیونکہ اس مسئلے کو اگر آپ حل نہیں کریں گے تو آپ کی معیشت کسی طور پر بھی ترقی نہیں کر سکے گی. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. میرا شاہ صاحب بہت میں بڑا چاہوں چیلنج. میں آپ سے عرض کروں گا آخر میں یہ فرمائیے کہ نوجوان اس وقت جو ہے ان کو بہت زیادہ امید دلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس ریاست نے اپنا کام نہیں کیا، نہ ان کو تعلیم دی، نہ ان کی صحت کو تحفظ دیا، نہ اور کسی قسم کی سہولت ان کو میسر ہے. فرمائیے گا اگر ان کو پیغام دینا چاہیں تو کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ یاسر بھائی دیکھیں، نوجوانوں کے لیے اس وقت تو ماشاءاللہ ملک کے اندر میں تو ان کو ایک ہی میسج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں کاروباری سطح کے اوپر تو اس وقت ملک کے حالات ڈاؤن ہیں. اچھا نوجوان اس وقت سوچ رہے ہیں، زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آؤٹ آف کنٹری جتنے بھی ممالک ہیں وہاں ہمارے اس وقت ینگ لڑکے جتنے بھی ہیں، جتنا بھی آپ کا پاکستان کا ٹیلنٹ ہے، چاہے ڈاکٹر ہے یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ باہر جاتے جا رہے ہیں. آپ پاسپورٹ کی شرح دیکھ لیں کہ اس وقت ملک میں آپ کا پاسپورٹ کس طریقے سے جی ایک ایک جی دن جی میں جی تقریباً ہزاروں کے حساب سے پاسپورٹ بن رہے ہیں بالکل اور ایسا آپ ہی کے ملک سے لوگ اس وقت بھاگ رہے ہیں. یاسر بھائی جب آپ ملک کے اندر حالات اس قدر کر دو گے تو ظاہری بات ہے ایک عام نوجوان جب چوری کی طرف جائے گا، غلط راہ اختیار کرے گا، تو اس کے لیے میرے خیال میں کوئی راستہ بچا ہوا نہیں ہے. یہ سارے کام حکومت کے ہیں کہ حکومت نے نوجوانوں کے لیے پیکج دینے ہوتے ہیں، قرضے دینے ہوتے ہیں، باقی معاملات ہوتے ہیں تعلیم کے لیے. تو میرے خیال میں حکومت بری طرح اس وقت ناکام ہو چکی ہے. اس وقت نوجوان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یاسر بھائی جو ملک کے اندر اس وقت کاروبار ہو رہے ہیں اس جی کے جی اوپر بھی حکومت نے آ کر ہزاروں طریقوں سے نئے ٹیکسز لگا دیے ہیں. جی جی بالکل حالانکہ ایسا ہی ان کے مائنڈ میں ان کو سمجھانے والا یہ کوئی بھی نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو ٹیکس آپ نے لگایا تھا، جو ٹیکس آپ کے پاس جا رہا تھا وہ بھی بند ہو چکے ہیں. جی بالکل. یاسر بھائی آپ ذرا عقل کا تقاضا دیکھیں کہ جو ٹیکس حکومت کے پاس جا رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا جی اور جو کاروبار ہزاروں کاروبار چل رہے تھے وہ بھی بند ہو گئے. دونوں راستے انہوں نے بند کر دیے. ٹیکس جو جا رہا تھا وہ بھی بند، جو کاروبار ہو رہے تھے وہ بھی انہوں نے بند کر دیے اپنی نالائکی اور ناسمجھیوں کی وجہ سے. اب بالکل مجھے ایسا ہی. بتائیں ایک نوجوان اس وقت کیا سوچے گا، وہ کس طرف جائے گا، وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ ملک پاکستان میں رہتے ہوئے کیا وہ چوری کرے، کیا وہ دوسرے کے گلے کاٹے، کیا وہ ڈاکو بنے، کیا بالکل وہ ظلم و ستم کے اوپر آ جائے؟ مجھے آپ بتا دیں کہ نوجوان کے لیے اس وقت کیا راستہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ کوئی راستہ بچا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جس طرح مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اکثر ہمارے کچھ دوست ہیں پروگرام میں بھی مہمان تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نئے مواقع تلاش کریں. جہاں پر مواقع پہلے ہی موجود نہ ہوں اور آہستہ آہستہ سارے راستے بند کر دیے جائیں، وہاں پہ پھر کیسے کوئی مواقع تلاش کرے؟ اور پھر یہ کہ جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے، خیر سے اب تو مزید، پہلے تو یونٹ کے اوپر ہم دیکھتے تھے 10 پیسے اور 20 پیسے بڑھائے جاتے تھے، اب تو ماشاءاللہ سے 10 20 روپے اس کے اوپر بڑھائے جا رہے ہیں. پیٹرولیم کی پرائسز روزانہ کی بنیاد پر بڑھائی جا رہی ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو اس کا سلسلے کا بھی علم نہیں ہے، نہ حکومتوں نے کبھی اس حوالے سے آگاہ کیا. تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سوال کر رہے ہیں. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بالکل بے بس ہمیں نظر آ رہا ہے. بہرحال جی، اب کیا پیغام اور مزید دیا جا سکتا ہے؟ آپ نے جو اس وقت منظر کشی کی ہے، جو حالات کے بارے میں بتایا ہے، یہی کم و بیش صورتحال ہے. آخر میں میں چاہوں گا ذرا شاہ صاحب پیغام ایک دیکھنے والوں کے لیے ضرور دیجئے تاکہ ہم پھر اس کے بعد جو بریک کی طرف جائیں. جی شاہ صاحب فرمائیے. یاسر بھائی اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اس کے لیے اسلام کا راستہ اختیار ہمیں کرنا پڑے گا. بالکل اس کے ٹھیک لیے ہے. شریعت کا راستہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا. دوسرا سب سے بڑی جو بات ہے اس وقت حیض قوم، ہم نے ایک قوم بننا ہوگا. اگر جی ملک کو بچانا ہے، ہمارے پاس تجربے کے لیے ابھی کوئی بھی راستہ نہیں بچا ہوا ہے. ابھی فی الوقت سمجھ لیں کہ اگر ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر پوری قوم نہ آئے، جی ہمیں اسی طرح لاسنیت میں، اسی طرح برادریوں میں، اسی لیے قوموں میں، اسی طرح فرقوں کے اندر اگر ہمیں تقسیم کیا گیا جیسے اس سے پہلے کیا گیا تھا، تو ہم کبھی بھی اپنے ملک کو بچا نہیں سکیں گے. ہمارے سیاستدانوں کے تو آپ دیکھیں باہر احساسے پڑے ہوئے ہیں، جی ان کے معاملات باہر پڑے ہوئے ہیں. ہم نے ایز اے قوم اسی ملک کے اندر سروائیو کرنا ہے. بالکل ٹھیک 22 ہے. کروڑ ہماری آبادی ہے تو ہم نے اسی ملک کے اندر رہنا ہے. تو اس قوم کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر رہتے ہوئے ہمیں پاکستانی اپنے آپ کو سمجھ گئے نا میری بات. ہم جی جی جب بالکل تک بالکل پاکستانی نہیں بنیں گے، بالکل ہم ٹھیک ہے. بلوچ، سندھی، مہاجر
اس میں تقسیم رہیں گے تو سمجھ لیں کہ یہ لوگ آئیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے. میری ایک ہی اپیل ہے پوری قوم سے کہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں, پاکستانی بنے اور پاکستانی بن کے آپ باہر نکلیں. آپ کا راستہ جنہوں نے بند کیا آپ کے اوپر, جنہوں نے ظلم و ستم کیا, وہ سارے راستے ان کے بند ہو جائیں گے. جس دن ٹرکی کے اندر آپ دیکھ لیں, ایران کے آپ اندر دیکھ لیں, سعودیہ کے اندر آپ دیکھ لیں, وہ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں پورے سعودیہ میں چلے جائیں ایک زبان والا ملے گا, عربی ملے گا. ایران میں چلے جائیں, ٹرکی میں چلے جائیں. آپ یاسر بھائی ظلم دیکھیں کہ افغانستان جیسا ملک آج 23 سپٹمبر کی 4 سپٹمبر کی میں بات کر رہا ہوں, 72 روپیز وہاں پہ ڈالر کی آج پرائز ہیں. سمجھ لیں کہ ہمارے 3 روپے ان کا 1 روپیہ. افغانستان جیسا ملک جو 20 سال حالات جنگ کے اندر رہنے کے باوجود آج ہمارے 3 روپے اس کا 1 روپیہ. بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھ لیں. آپ نے بالکل صحیح یاسر بھائی ٹرکی اور ایران جیسے ملک دیکھیں جن کی عمر ابھی 100 سال پورا ہوا ہے. اپنا ٹرکی کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر عالمی پابندیاں تھی. اسی طرح ایران کو دیکھیں, وہ ملک کیسے سروائیو کر گئے. ہمارا پیارا جنت جیسا ملک جس کے اندر معدنیات سے لے کر, جنگل سے لے کر, پہاڑوں سے لے کر 4 موسم اللہ نے دیے, پھل فروٹ معدنیات, ہزاروں چیزیں ہمارے ملک. سونے جیسا ملک تباہ کرنے والا کون ہے؟ کیا ایسے قوم ہم نے ان لوگوں سے کبھی پوچھا کہ جنہوں نے ہمارے ملک کو تباہ کیا, جنہوں نے ہماری معیشت کو تباہ کیا؟ آج میں اور آپ جو مقروض ہوئے ہیں, ہم نے کبھی پوچھا ان سے کہ آپ کے بچے اربوں پتی بن گئے, آپ کے بچے کروڑوں پتی بن گئے, ہم قرضے کے نیچے آ گئے کیوں؟ ہم نے ایسے قوم کبھی کسی سے پوچھا تک نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم و ستم کیوں کیا گیا ہے. جس دن ہم نے یہ پوچھنے کا حق رکھا تو اس دن انشاءاللہ ہمارا ملک اور ہماری قوم ترقی کرے گی. ختم بات. بالکل شاہ صاحب, اب بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. بہت شکریہ, بڑی نوازش. سید ثاقب علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سی ای او السید گروپ, اور گفتگو کر رہے تھے اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا پروگرام کا, لیکن ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور آپ کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.